السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ ابھی وفاق کی خیبر پختونخوا اور سندھ میں دو سیاسی جماعتوں کی آپس میں لڑائی کا شور تھما نہ تھا کہ سیاسی منظرنامے میں ایک اور خبر کی دھماکے دار انٹری ہوگی۔ آج پورے 4 روز بعد وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ 24 اور 25 جنوری کی درمیانی رات عمران خان کو آنکھ میں تکلیف کے باعث اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں ان کا 20 منٹ تک معائنہ ہوا، جس کے بعد انہیں واپس جیل روانہ کیا گیا۔ عطا تارڑ کے مطابق عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور وہ تندرست ہے۔ دوسری جانب حکومتی تصدیق کے باوجود آج بھی عمران خان کی فیملی کی ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور وہاں ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا بھی دے دیا ہے۔ حکومت سارے ایشو پر کیا پوزیشن لینے جا رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ رہنما اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ عقیل، پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو پیمز لایا گیا علاج کی غرض سے، اور اس کی تصدیق 4 دن بعد آئی۔ یہ 4 دن کا ڈیلے کیوں آیا؟ کیا حکومت اس خبر کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی اور جب ناکام ہو گئی تو تصدیق کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوزین صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، نہ تو حکومت نے اس کو کوئی دبانے کی کوشش کی ہے، یا اس حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ 4 دن ہو گئے، 4 دن بعد تصدیق ہونا، یہ کوئی خبر نہیں تھی۔ اور کوئی بھی انمیٹ ہے، کوئی بھی پریزنر ہے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو طبی امداد جو ہے یا اس کی جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کو فراہم کی جائے، اور نہ صرف اڈیالہ میں، اور اگر اڈیالہ میں اس طرح کی اکوپمنٹ نہیں ہے تو واضح طور پہ جو بھی سرکاری اسپتال ہوگا جہاں پہ یہ اکوپمنٹ ہوگی، وہاں پہ اس کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے بالکل ڈاکٹرز کا بھی اوپینین ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کا بھی اوپینین یہی تھا کہ ان کا جو ایک آپریشن ہونا ہے یا جو بھی ٹریٹمنٹ ہونی ہے، اس حوالے سے ان کو یہاں پہ لایا جائے اور یہاں پہ اس کو کیا جائے۔ تو حکومت نے چھپایا تو نہیں، لیکن نہ حکومت کو چھپانے کی ضرورت تھی، لیکن اس کی تشہیر یا کسی پریس کانفرنس کے تھرو یا کسی پریس ریلیز کے تھرو اس کو خبر بنا کے پیش کرنا اور بتانا، یا پورے ملک کو جو ہے وہ اس سے آگاہ کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ضروری نہیں تھا کہ جس حوالے سے اس کو خبر بنا کے پیش کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ فلاں قیدی کی جو ہے وہ طبی جو معاملات کے حوالے سے ان کی جو ٹریٹمنٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے، یہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، فلاں تاریخ کو نہیں ہے، فلاں وقت۔ جی ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، فیمس بھی ہیں، ہائی پروفائل بھی ہیں، تو ایک پریزنر بھی ہیں، چلیں بقول آپ کے ایک پریزنر بھی ہیں۔ تو اگر ایک انسان یا ایک پریزنر جو ایک ایسا اسٹریچر رکھتا ہو، جو ایک ہائی پروفائل بھی ہو، اس کی خبر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ضروری خبر نہیں تھی؟ ہسپتال آگے، ایج بھی ان کی ایسی ہے، اور اسپیکولیشنز پہلے ہی بہت بھارتی میڈیا بھی کر چکا ہے، اور اس دوران اگر اس طرح سے ان کو پیمز لایا جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی ایٹ لیسٹ فیملی کو انفارم کر دینا چاہیے تھا؟ عوام کو تو چلے چھوڑیں، ایٹ لیسٹ فیملی کو تو ایک کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے کہ جی خان صاحب کی طبیعت خراب ہے اور ان کو پیمز لے جایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ نے درست کہا کہ وہ خالی پریزنر نہیں ہے، کیونکہ وہ سپیریئر کلاس آف پریزنر ہیں، اور سپیریئر کلاس آف پریزنر کے ظاہری بات ہے کہ ایک الگ چیپٹر ہے اس پورے حوالے سے پاکستان پریزن رولز میں کہ ان کو کیا کیا فیسلٹیز مل سکتی ہیں، کیا کیا جو معاملات ہیں یا ان کے رائٹس کیا ہیں۔ اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی لائف تھریٹننگ جو ہے ڈیزیز تھی، یا اللہ معاف کرے کوئی ایسی پریشانی والی بات تھی، ان کا کنسنٹ موجود تھا۔ اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ بھی آگاہ کروں، اس سے پہلے بھی وہ ٹینائٹس کی بھی اور کانجکٹیوائٹس کی بھی جو ٹریٹمنٹ ہے، اور 2024 میں 2 سے 3 مرتبہ ان کی وہ جو ٹریٹمنٹ مختلف ہوئی ہیں مارچ 2024 میں، تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ اڈیالہ کی جو اسپتال ہے اس کے ریکارڈ کے اندر یہ چیزیں درج ہیں۔ تو ہم نے تو کوئی بات نہیں چھپائی، اور یہ پہلے بھی تکلیف وہ اس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے ٹوتھ ایک کا بھی ایشو تھا، شولڈر کا بھی تھا، پھر اس کے علاوہ ٹینائٹس بھی تھا اور کانجکٹیوائٹس بھی تھا، اور مختلف میڈیکل بورڈ جو ہیں وہ ان کو ایگزامن کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک اسپیشل جو 6 میڈیکل آفیسرز کی ٹیم ہے، وہ بھی راؤنڈ دا کلاک جو ہے ڈپیوٹ کی گئی ہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ جو اسپیشلسٹ ہیں ENT کے، وہ ہر ہفتے جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ دیگر انمیٹس کے لیے بھی۔
اور جس کو جو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی طرح اس کو پرسکرائب کرتے ہیں. صحیح. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت تھی یا اس کو کوئی میڈیا پہ لا کے بتانے کی ضرورت تھی. پہلے خان صاحب کا جو چیک اپ ہوتا ہے وہ جیل کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ انہیں ہاسپٹل لایا گیا ہے، وچ مینس سم تھنگ از کنسرننگ. کچھ تو ایسا تھا کہ ہاسپٹل لایا گیا، جیل میں نہیں وہ چیزیں تھیں یا جیل میں وہ سچویشن ہینڈل نہیں ہو سکتی تھی. ڈونٹ یو تھنک کہ حکومت کو اس حوالے سے ہیلتھ بلیٹن جاری کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کتنی دیر کا پروسیجر تھا، کیا ان کو میڈیسن دی گئیں، تاکہ سب کو پتہ لگتا. فیملی کی ملاقات تو نہیں آپ ہونے دے رہے، ایٹ لیسٹ فیملی کو یہاں سے ہی پتہ لگ جاتا، ٹی وی سے پتہ لگ جاتا، ہیلتھ بلیٹن سے پتہ لگ جاتا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی تو بات ہے کہ ہیلتھ بلیٹن کی ضرورت نہیں تھی، نہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی گزٹ نوٹیفیکیشن کی ضرورت تھی کہ فلاں قیدی کا جو ہے علاج فلاں جگہ پہ فلاں وقت کو فلاں تاریخ کو جو ہے وہ طے پانا مقرر ہوا ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بھی بات کی کہ کچھ نہ کچھ تو ایسی بات تھی، اور پھر آپ نے اپنے ہی سوال میں یہ بات کہہ دی کہ وہاں پہ شاید وہ اکوپمنٹ موجود نہیں تھی. بالکل اکوپمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، اور بالکل اکوپمنٹ کے حوالے سے اب ساری چیزیں تو اڈیالہ کی جیل میں تو جو اسپتال ہے وہاں پہ تو اویلیبل نہیں ہوں گی. اس لیے اگر کوئی اسپیشلسٹ ایسی کوئی جو اکوپمنٹ ہے جس کے ذریعے ان کا علاج ہونا ہے، بالکل اس حوالے سے جو ہے وہ اقدام اٹھایا گیا. ان کی اپنی کنسنٹ تھی، انہوں نے خود اس پہ رضامندی ظاہر کی، اسی لیے ان کو لایا گیا. اور جہاں تک آپ نے دیگر بات کی کہ کسی کو جو ہے شاید انفارم نہیں کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ خبر میڈیا کے تھرو جو ہے سورسز کے تھرو آئی ہے، اسی طرح اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے تھرو ہی اس خبر نے اگر باہر آنا تھا، تو پی ٹی آئی کی اپنی سینئر لیڈرشپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بر وقت جو ہے خبر بھی ہو چکی تھی، but they chose not to go and they chose not to actually visit those premises for whatever reason. وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، وہ فیملی کے لوگ نہیں ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ بلڈ ریلیشن تو فیملی تھی. میرے خیال سے نہیں، ہم نے انفارم، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے کسی کو انفارم نہیں کیا، لیکن جس طرح سورسز کے تھرو یہ خبر آئی اور ایک صحافی نے یہ خبر بریک کی، تو اسی طرح جو ہے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی بر وقت جو ہے اطلاع موصول ہو چکی تھی جس بھی سورس کے تھرو، لیکن they chose not to come and they chose not to بیرسٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ان حالات میں فیملی کی ملاقات کروا دینی چاہیے تھی تاکہ پتہ لگ جاتا، تسلی ہو جاتی، ان کو ایک موقع نہ ملتا حکومت پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے. اس وقت بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالہ کے باہر، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کیونکہ اگر وہ اتنی دیر بیٹھے رہے اور مزید بیٹھے رہے، کیونکہ حکومت نے اب ان کو ایک پوائنٹ دے دیا ہے خان صاحب کی ہیلتھ کے اکارڈنگلی، اگر یہ ان کا دھرنا لمبا ہو گیا تو پھر آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. نہیں بالکل بھی نہیں سوزین صاحبہ، پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کے آخر سے یا مڈ سے لے کے دسمبر تک جو ہے یہ تمام تر پولیٹیکل نیریٹو ایک ٹوک کیا گیا، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہے سیاست کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو بخوبی یاد ہوگا کہ ان کی بہنوں نے، ان کی پارٹی کے لوگوں نے، انہوں نے کہا بڑی تشویش ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ہم تشویش رکھتے ہیں اور تشویش پائی جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنی چاہیے اور ملاقات ہونے دیں. پھر ایک ملاقات جو ہے وہ ان کی بہن کی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ان کی بہن نے ملاقات کے بعد جو تمام تر چیزیں کیں، یہ جو اقدامات اٹھائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کروا دیں، نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی. ان کی تو دیکھیں نا، ظاہری بات ہے کہ ان کی چیزیں بھی پہنچتی ہیں، ان کی بھی چیزیں پہنچتی ہیں، ملاقاتوں کے حوالے سے بھی جو تمام تر معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کی ملاقات بھی فیملی کی متواتر طور پہ ہوتی رہی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتی رہی، لیکن اس کے ساتھ ابھی کیا سچویشن ہے، I have to check in her particular case, but لیکن خان صاحب کا جو کیس ہے وہ تو انڈر ٹیک کیا تھا عظمیٰ صاحبہ نے، جو اس کے بعد کیا وہ آپ کے سامنے اداروں کو ٹارگٹ کیا، ایک جھوٹا نیریٹو بنانے کی کوشش کی. اب تو پتہ لگ گیا نا، اب تو حکومت نے تصدیق کر دی ہے کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہوئی یا ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. اب بہن سے اگر نہیں ملاقات کروانی تو بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کرا دیں، کسی نیوٹرل بندے سے ملاقات کروا دیں جو باہر آ کے کوئی اس قسم کی ٹویٹ نہیں کرے گا. دیکھیں اب ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے گیٹ نمبر 5 تک بیرسٹر گوہر صاحب تو پہنچے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد حالانکہ انہوں نے یہ ڈینائی کیا ہے، جو کہ میرے لیے جو ہے تھوڑی الارمنگ بات ہے کہ کیوں وہ ڈینائی کریں گے کہ مجھے اجازت نہیں ملی. ظاہری بات ہے گیٹ نمبر 5 تک ان حالات میں اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ پروٹیکٹیو اور پریونٹیو میجرز لیے جاتے ہیں ہر ملاقات والے دن کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ایک رکس کریٹ کیا جاتا ہے، تو وہ گیٹ نمبر 5 تک تو پہنچے.
آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ حکومت نے ان کو گیٹ نمبر 5 تک پہنچنے دیا, یہ ایک حکومت کنفرم کر رہی ہے اب, جس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں, وہ ڈینائی تو نہیں کر رہے, نہیں وہ کر رہے ہیں, ان کا ٹویٹ آ گیا, ان کا ٹویٹ آ گیا, نہیں ان کا ٹویٹ آیا ہے کہ میں جی بالکل نہیں گیا. ڈینائی تو پھر وہ کہاں پہ تھے؟ وہ آپ ان سے سوال کر لیں کہ وہ کہاں پہ تھے. وہ اگر گیٹ نمبر 5 تک نہیں پہنچے تھے, جو کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اور کئی لوگ جو اس دن ملاقات کے منگلوار دن تھا اس دن انہوں نے یہ باتیں کی کہ وہ وہاں تک پہنچ گئے, اور یہ خبریں میڈیا نے بھی چلائیں. برکیف میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا, میں بالکل یہ بات آپ کو ضرور کہوں گا کہ ملاقات کے حوالے سے ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ انڈرٹیکنگ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو دیں, اور اسی طرح عدالت میں بھی جمع کرائیں جس عدالت کے آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب اب یہ بتائیں, کیونکہ اب جس طرح سے ایک خبریں بھی آ رہی ہیں, پہلے بھی آتی رہی ہیں خان صاحب کی ہیلتھ کو لے کے, کیا میڈیکل گراؤنڈز پہ خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کا حکومت سوچ سکتی ہے؟ اگر ایسی درخواست دی جائے تو حکومت اس پہ غور کرے گی؟ دیکھیں, درخواست دیں بالکل, اگر یہ عدالت میں تو عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا بالکل حکومت اپنا موقف سامنے رکھے گی وہاں پہ, اور اگر شفٹ کرنے کے حوالے سے عدالت نے حکم دیا تو بالکل ہمیں عدالت کا حکم, بالکل عدالت کے حکم ماننے کے ہم پابند ہیں, اور بالکل حکم مانیں گے. لیکن درخواست حکومت نہیں کر سکتی, درخواست ان کو خود ہی کرنی پڑے گی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے یا ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یا دیگر کسی وجہ کے حوالے سے ان کو آپ بیرسٹر ہیں, تشویش ہے. آپ بیرسٹر ہیں, میں وکیل ہوں, میں ایک سوال کرتی ہوں یہاں پہ کہ اگر ایسی کوئی درخواست آتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کنٹیسٹ کریں گے, اپوز کریں گے, کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ میرے خیال سے اس میں واضح طور پہ حکومت اپنا موقف رکھے گی, اور اگر سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں تو پھر بالکل جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً گائے بگائے حکومت کو موصول ہوتی ہیں, اس حوالے سے دیکھا جائے گا, اور جو بھی پوزیشن ہوگی وہ سامنے رکھا جائے گا. اگر صحت کے حوالے سے کرتے ہیں تو بالکل جو میڈیکل بورڈ جو ان کی ایگزامن کرتا ہے ان کو بالکل وہ میڈیکل بورڈ ایگزامن کرے گا ان کو, اور وہ اگر کہیں کہ میری صحت کے حوالے سے مجھے کوئی ایشوز ہیں, کوئی معاملہ ہے اور مجھے شفٹ کیا جائے میری ٹریٹمنٹ کے لیے یا ادروائز, تو پھر وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ان دونوں چیزوں میں یا دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ایکسپرٹس کا اوپینین آنا ضروری ہے, چاہے وہ لا انفورسمنٹ کے ہماری ایجنسیز ہوں یا پھر اسی حوالے سے ڈاکٹرز کا وہ میڈیکل بورڈ کا پینل ہو. صحیح. بیرسٹر صاحب بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو پمز والا ایشو ہوا ہے اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کو جس طریقے سے حکومت نے ہینڈل کیا ہے, 4 دن بعد اس کی تصدیق کی ہے, اب 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس میں مزید شدت نہیں آئے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی والوں کو تو ایک اور موقع مل گیا. دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کسی قسم کی جو ہے وہ شدت آئے گی اس شدید سرد لہروں میں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی آن گراؤنڈ کوئی ہیٹڈ موومنٹ ہے یا کوئی ایسی بات ہے. زمینی حقائق تو یکسر مختلف ہیں, اور بالکل پوری طرح آپ بھی اس سے واقف ہیں کہ گراؤنڈ پہ جو ہے سچویشن اب اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ جو بیرسٹر صاحب وہ کہتے ہیں آپ ہمیں احتجاج کرنے دیں, ہم کرتے ہیں, آپ لاٹھی چارج کرتے ہیں, آپ دفعہ 144 لگاتے ہیں, آپ ہر طرف سے گھیرا ڈال لیتے ہیں, تو ہم کہاں پہ اپنی اسٹریٹ موومنٹ دکھائیں یا اسٹریٹ پاور دکھائیں؟ آپ لوگ اتنا زیادہ ہمیں تنگ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. مطلب نہیں, ہم تنگ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں احتجاج بالکل ضرور کریں, ان کا آئینی حق ہے, ان کا رائٹ ہے, لیکن اس کے لیے بھی کچھ لوازمات ہیں. وہ دیکھیں نا, انفیکٹڈ رائٹ تو نہیں ہے, وہ رائٹ ریگولیٹڈ ہے, اس کے لیے ریزنیبل ایکسیپشنز پرووائڈڈ ہیں, ریزنیبل ایکسکلوژنز ہیں. آپ خود قانون کی طالب علم بھی ہیں صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ, تو آپ خود بخوبی سمجھتی ہیں کہ آئین پاکستان میں احتجاج کا رائٹ ضرور ہے, لیکن وہ ریگولیٹڈ رائٹ ہے, وہ انفیکٹڈ یا انکوالیفائڈ رائٹ نہیں ہے. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, بیرسٹر صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بنی گالہ شفٹ کرنے کی کوئی درخواست عدالت میں دیتی ہے تو عدالتی احکامات کی روشنی میں اس پر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس پر اپنا کیا موقف دیتی ہے. عمران خان صاحب کو علاج کے غرض سے پمز ہاسپٹل لائے جانے کی تصدیق حکومت نے 4 دن بعد کی ہے. اس پر پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سینیٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو علاج کے غرض سے پمز ہسپتال لانے کی جو ایک تصدیق حکومت نے 4 دن بعد کی ہے, اس پر پی ٹی آئی کو کتنی پریشانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبد و یکا نستعین. دیکھیں, اس بات سے ایک چیز پتہ چل جاتی ہے, یہ حکومت جھوٹ بولتی ہے, بے ایمان ہے, مکار ہے,
اور جو آپ اس کو نام لے کر دے سکتے ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں. انہوں نے تھرو آؤٹ پچھلے 4-5 دن سے ہم لوگ تھرو آؤٹ کہتے رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے. ان کے جو معالج ہیں ان کو یہ اجازت نہیں دے رہے. یہ کہتے تھے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، فلانا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، فلانا نہیں ہو رہا. اور اب ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان کو یہ لے کر پیمز لے کر آئے. وہ بھی آپ جیسے انویسٹیگیٹو جرنلز نے جب اس کو 2 یا 3 نے مختلف ذرائع کے لحاظ سے جب اس کو کنفرم کیا، تب کہیں جا کے ان کو مجبوراً کہنا پڑا. جو سامنے بات آ رہی ہے وہ ان کی آنکھوں کے لحاظ سے، جس کو CRVO کہتے ہیں، وہ سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کہتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی آپ کی جو آنکھ ہوتی ہے اس کو ایک آرٹری جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک وین واپس آتی ہے. ان دونوں کو سینٹرل ریٹینل آرٹری اور سینٹرل ریٹینل وین کہتے ہیں. خدا نخواستہ اگر یہ آرٹری اوکلوڈ ہو جائے تو بینائی ایک دم چلی جاتی ہے. اگر وین اوکلوڈ ہو رہی ہو تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، لیکن اس میں 2 قسم ہوتی ہیں. ایک کو اسکیمک کہتے ہیں، ایک دوسرے کو نان اسکیمک کہتے ہیں. جو اسکیمک ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور وہ اس کے کمپلیکیشنز یا پرابلم زیادہ ہوتی ہے. جو نان اسکیمک ہوتی ہے وہ گریجولی ہوتی ہے اور اس کے کازز ذرا فرق ہوتے ہیں. لیکن ایدر وے میری نظر میں اگر خدا نخواستہ عمران خان کی نظر کو کچھ ہوا تو یہ حکومت، وہ سارے لوگ جو ان پاور ہیں، جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، پنجاب کی حکومت، ان لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ اس کا ایک قسم کی رسپانسبلٹی آتی ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے اجازت نہیں دی عمران خان کے اپنے معالج کو دیکھنے کے لیے اور ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے. صحیح. اور یہ کوئی کسی کے گھر میں بلڈ کلیکٹ کیا ہوا کوئی سیمپل نہیں ہے جو کہ جس میں پلیٹلیٹ گرا ہوا دکھایا گیا ہو کہ جاتے ساتھ ہی انسان جو ہی ایک دوسرے ملک میں پہنچتا ہے جو جا کے KFC کھانا شروع کر دے. یہ سیریس مسئلہ ہے. آپ لوگ اس کو پلیز سیریس لیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان کے اپنے ڈاکٹر ہیں ان کو ملنے دیں. جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے ان کو جا کے ملنے دیں تاکہ حال احوال پتہ چلے. خدا نہ خواستہ کچھ عمران خان کو ہو گیا، آپ لوگ نہیں سنبھال سکو گے. صحیح. سر آپ خود بھی ایک سرجن ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا CRVO، کیا اس کا جو معائنہ ہے وہ 20 منٹ میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اچھا خاصا لمبا پروسیجر ہے. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی 20 منٹ کے لیے لائے اور پھر چلے گئے، جبکہ یہ تو ایک لمبا پروسیجر ہے جیسا کہ آپ نے بھی بتایا. دیکھیں ایسا ہے کہ ایک ہے ایگزامینیشن اور ایک ہے اس کی ٹریٹمنٹ. اب اگر کوئی انٹرونشنل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو وہ تو ٹائم لے گی، لیکن اگر کوئی خالی ایگزامینیشن ہے کہ کتنا پروگریس کر رہا ہے یا کیا پرابلم ہو رہا ہے، وہ پرابلی 20-25-30 منٹ وہ ہو جاتا ہے. اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ سینٹرل وین دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے وہ مختلف طریقے، مجھے ان کے ڈیٹیلز نہیں پتہ کیونکہ دس از ناٹ مائی اسپیشلٹی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، بات اس کی نہیں ہے کہ یہ 20 منٹ ہے یا آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ فیملی کے بغیر، ان کی بہنوں کو کخ نہیں پتہ، ان کی پارٹی کو کچھ نہیں پتہ. آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بشرا بی بی صاحب سے پوچھا ہوا ہے. ہمیں کیا پتہ آپ نے ان سے پوچھا یا نہیں پوچھا. آپ ایمان ہو، آپ لوگ مکار ہو، آپ لوگ جھوٹے ہو. آپ لوگ ہر لحاظ سے، آپ لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے نہیں. ہر لحاظ سے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو. یہاں تک کہ آپ لوگوں نے تو جھوٹی قسمیں اٹھائی ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے تو ہر کام کیا ہوا ہے. آپ کو اب میں کیا کہوں، کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، کہہ بھی نہیں سکتا ہوں. خیر اینی وے، میرے لحاظ سے کنسیڈر اٹ ایز کہ میرے جیسے لوگ بھی جو کہ جنرلی آر کالڈ کہ یار یہ بڑے تحمل مزاج والے، میں بھی آپ کو ایک وارننگ دیتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت نہ کریں. خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، آپ لوگ نہیں سنبھال سکو گے. صحیح. آپ کسی کو نہیں سنبھال سکو گے. صحیح سر، ہم آپ کی بھی ایک کیوریوسٹی دیکھ رہے ہیں، ایک فکر دیکھ رہے ہیں، عوام کو بھی ہو رہی ہے. خان صاحب ایک لیڈر بھی ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی ہیلتھ بلیٹن جاری کر دینا چاہیے تھا، یا کوئی اس کا فالو اپ بتاتے، یا کوئی عوام کی آگاہی کے لیے، فیملی کی آگاہی کے لیے کچھ نہ کچھ تو آن ریکارڈ لاتے؟ دیکھیں ان لوگوں کو صرف ڈر اس بات کا لگا ہوا ہے کہ جی بسنت میں وہ پتنگ کے اوپر تصویر عمران خان کی نہ ہو، فلانی جگہ پہ تصویر عمران خان کی نہ ہو، کسی جھنڈے کی نہ ہو. ان کے اوپر ہوس کے اوپر عمران خان سوار ہے. انہوں نے اس کو 2.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جیل کے اندر سے وہ سب چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں نے پوری کوشش کی ہے 4 سال میں 1 GDP سے اوپر تو ان کا فگر گیا نہیں ہے. ان لوگوں نے لوگوں کو فردر مقروض کر دیا ہے. ان لوگوں کا فردر ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے، جب آپ کسی نالائق نکمے
ان پڑھ بندے کو کسی ایسی جگہ بٹھا دو گے کہ جس کی وجہ سے کوئی لوگوں کو فائدہ یا نقصان، تو وہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان کرے گا. اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے معاہدے 2015-16 میں ان لوگوں نے کیے تھے، اس کی وجہ سے آج پاکستان کو تقریباً ہر سال 2 سے 3 خرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. آپ سوچ لیں پچھلے 13 سالوں میں اگر اس لحاظ سے کر لیں تو 30-40 خرب روپے کا نقصان یہ لوگ کرا چکے ہیں. صحیح. اور اس کے باوجود کہ یہ کر کے ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. پچھلے 40 سال سے 1985 سے یہ لوگ ہیں، یہ لوگ کبھی اس ملک کو نہیں ٹھیک کر سکتے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، نہ ان کی منشا ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہو. یہ لوگ اس ملک سے پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں. انہوں نے پاکستان میں چاہے جو مرضی بھی ہو، ایک دوسرے ملک کے یا دوسری جگہ کا نام لے کر آ گئے ہیں کہ جی ہمیں تو وہ جگہ پسند ہے. انٹرویوز میں انڈین ٹیلی ویژنس کو یہ کہتے ہیں کہ جی سارا پرابلم تو پاکستان سے ہو رہا ہے، پاکستان کے وہاں سے ٹیررزم آ رہا ہے. طالبان کو یہ کہتے تھے آپ کا اور ہمارا، جو مشرف کے خلاف کہتے تھے آپ کا اور ہمارا دشمن بھی ہے، کہ آپ کا اور ہماری آئیڈیالوجی بھی ہے کہ ہم بھی مشرف سے نفرت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی مشرف سے نفرت کرتے ہو. بیسیکلی وہ طالبان کے ساتھ مل کے آرمی کے خلاف بیان دیتے تھے. دس از واٹ دے اور کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ پنجاب میں نہ ہو. یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ میرے خیال میں مارچ 2009 کی بات ہے یا 2013 کی بات ہے. یہ ڈان نیوز میں یہ پبلش ہوا تھا. جی تو سینیٹر صاحب، کیونکہ آپ خود سینیٹر ہیں، کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے ایوان میں آواز اٹھانے جا رہی ہے اور کوئی تحریک یا قرارداد لائی جا سکتی ہے؟ میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، میرے لحاظ سے ان ایوانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایوان جو ہے نا، یہ بیسیکلی اب ایک مذاق بن کے رہ گئے ہیں. اس ایوان کا جو وقار تھا نا، وہ تو ان لوگوں نے ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بعد اس کو ایک قسم کی اب جو ہے نا جو مرضی کر لے، اس دھن پہ ناچو، اس دھن پہ ناچو، اور وہ لوگ ناچتے ہیں. ان لوگوں نے تو اس کا وقار خود ہی ختم کر دیا ہے. ان لوگوں نے جوڈیشری کو بالکل ہی ایک جیسے سندھ میں جو وہ لوگ نہیں ہوتے جو بالکل ہی ان کے غلام ہوتے، ان کی طرف پیٹھ کر کے بھی نہیں کر سکتے. ہماری جوڈیشری اب جو ہے نا ایگزیکٹو کے سامنے اس طریقے سے ہو گئی کہ وہ کوئی ڈیسیجن جو ایگزیکٹو کہے اس کے خلاف کوئی ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتی. ان لوگوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس کو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس ایوان میں جا کے کیا فائدہ، اس ایوان میں اٹھانے کا کیا فائدہ؟ اس کو ہم ڈائریکٹ ہم اٹھائیں گے، ہم عوام کے سامنے اٹھائیں گے. میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے جو ان کو شاید بہت بھاری گزرے. صحیح. سر، ایوان میں فائدہ نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کچھ کر سکے گی؟ کیونکہ جتنی سختیاں پی ٹی آئی کے لیے پھر آ جاتی ہیں، دفعہ 144 لگ جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی سچویشنز ایسی ہیں جو کہ خراب ہو جاتی ہیں، تو پھر عوام کس طرح سے آپ لوگوں کا ساتھ دے گی؟ کیونکہ علیمہ بی بی کا اگر کل پرسوں کی بھی میں بات کروں تو اتنے لوگ نہیں تھے اڈیالہ کے باہر جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. دیکھیں، اڈیالہ کے بال کم زیادہ کی بات نہیں ہوتی، ان چیزوں کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہے جو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک نفرت دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ہونی نہیں چاہیے. یہ کسی بھی ملک کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے جب ینگسٹرز کے اندر جو آپ کا پولیٹیکل سفیر ہے یا جو آپ کا کنٹرولنگ سفیر ہے، اس کے خلاف جو ہے نا یہ نفرت دل میں آنی شروع ہو جائے. یہ چیز ذرا بہت بری چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. تو سر مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اب خان صاحب سے ملاقات تو نہیں ہونے دی جا رہی، ان کے صحت کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ خبریں آ رہی ہیں، وہ ہاسپٹل بھی گئے ہیں. اب پارٹی کیا کرے گی، کیا اسٹریٹجی ہوگی، کون سا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا؟ کل ہمارے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا اگر اچکزئی صاحب ہمارے پاس آتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تو ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں. تو سر اگر فیملی کو نہیں ملوایا جا رہا کہ وہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، تو اس وقت سچویشن ایسی ہے خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو کوئی نیوٹرل بندہ چلا جائے خان صاحب سے ملنے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ رانا صاحب کی مشورے پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے لحاظ سے اگر رانا صاحب جیسے لوگ جو بظاہر جب ان کو کیا تھا، ان کی میرے خیال میں کسی زمانے میں مونچھیں کاٹی گئی تھیں اور کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اور یہی کام ان لوگوں نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا تھا، اس کی زبان کاٹی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جس لحاظ سے یہ اگر ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے تو پھر ایک دن آئے گا یہ لوگ بہت زیادہ روئیں گے، اور وہ دن انفارچونیٹلی وہ دن پھر ان کے لیے ختم نہیں ہوگا. تو یہ لوگ ابھی سے سوچ لیں کہ ان لوگوں نے کرنا کیا ہے.
یہ ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے اندر دشمنی رکھنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے اندر ڈیموکریسی رکھنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے اندر اتھارٹیرین لا کو لانا چاہتے ہیں، یہ ملک کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں. دس از دا صحیح ڈیسیژن دے ہیو ٹو ٹیک. صحیح سر. اور سر اب مجھے جی ایز فار ایز جو ان کے جو میرا یہ خیال ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اچکزئی صاحب وغیرہ کو تو ویسے بھی ملنے دیں، لیکن ان کی فیملی کو جا کے ملنے دیں. یہ بہت غلط بات ہے، بہت زیادہ گھٹیا بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ فیملی کو ملنے نہیں دے رہے. صحیح. تو سر اب جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس میں تو مزید شدت آئے گی، کیونکہ اب تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی چیز لگ گئی ہے. خان صاحب کی جو صحت ہے وہ بہت کنسرننگ ایشو ہے پی ٹی آئی کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں شدت کیا ہے، اس میں تو پہلے بھی اس میں ہونا چاہیے تھا. 8 فروری کو بیسیکلی جن لوگوں کو ہم لوگوں نے کیا، جن لوگوں کو عوام نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا، ایک کوڑے کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا تھا، انفارچونیٹلی اس کوڑے کو دوبارہ لا کے رکھ دیا گیا ہے. یہ اس سے زیادہ ظلم اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ جس کو عوام رد کرتی ہے، جس کو عوام کوڑا کرکٹ سمجھتی ہے اور اس کو باہر نکال دیتی ہے، اس کو آپ لا کے واپس ادھر رکھ لو. آپ سوچیں، آپ کے گھر سے آپ نے ایک جگہ سے گند دیکھا ہے، اس گند کو آپ نے نکال کے باہر پھینکا ہے، اور کوئی اور بندہ لا کے اس گند کو دوبارہ آپ کے ڈرائنگ روم میں، آپ کے ڈائننگ روم میں، آپ کے لیونگ روم میں رکھ دے. آپ کو کتنا غصہ آئے گا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ سینیٹر صاحب نے حکومت کو وارن کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی بنائی کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. اب بات کریں گے لاہور میں پیش آنے والے اس المناک واقعے کی کہ جس نے اداروں کی پرفارمنس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. حسن صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پنجاب حکومت کی گورننس پر پہلے تو بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے، مگر اب لاہور میں جو ریسنٹ واقعہ پیش آیا ہے وہ کتنا پریشان کن ہے، جبکہ پنجاب حکومت تو سب اچھے کا دعویٰ کر رہی ہے. بہت شکریہ جی. دیکھیں، کسی بھی، میں سمجھتا ہوں ثانیہ پہ یہ سمجھنا کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں، ثانیات کو کسی بھی تعصب کی یا صوبائیت کی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے. ثانیہ سندھ میں بھی ہو سکتا ہے، کراچی میں بھی ہو سکتا ہے، لاہور کے اندر بھی ہو سکتا ہے، پشاور میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس پہ ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں. پچھلے دنوں جب کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا، اس پہ جس طرح سے اس کو ملک کے اندر لیا گیا وہ انتہائی تکلیف دہ چیز تھی. کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہاں پہ ثانیہ ہو اور اس پہ کوئی اس قسم کی مس ہینڈلنگ ہو اور جو بدنامی کا باعث بنے. تو آج پنجاب کے اندر اور خاص کر کے لاہور جیسے شہر کے اندر، ترقی یافتہ شہر کے اندر، جہاں پہ سینکڑوں ارب روپیہ سالانہ لگ رہے ہیں، جس کی تزئین و آرائش پہ اور باقی چیزوں پہ، انفراسٹرکچر پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مریم بی بی کافی کام بھی کرتی ہیں، اس کی پروجیکشن بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک خاتون کا ایک بچے کے ساتھ گٹر میں گر جانا اور پھر اس پہ وزراء کا فیک نیوز کے نام پر یہ کہہ دینا کہ یہ تو فیک نیوز ہے، اور پھر بارہا اس کو ریپیٹ کیا گیا وزراء کی طرف سے بھی، باقی لوگوں کی طرف سے بھی. پھر خود ہی 3 گھنٹے 4 کے بعد کوئی 3-4 کلومیٹر دور اس کی جو ہے وہ لاش کا مل جانا. اس پہ سب سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس آدمی نے، جب اس کی بیوی اس میں گری، جو فٹ پاتھ کے اوپر ایک میٹ ڈالا ہوا تھا، اوپر نیچے وہ کھلا تھا، اوپر میٹ ڈالا ہوا تھا، جب اس میں وہ گری تو اس نے شور مچایا، رابطہ کیا متعلقہ اداروں کے ساتھ، تو اس پہ پولیس نے اس کو ٹارچر کیا. کیا ابھی تک کوئی اس پولیس انسپیکٹر کے خلاف یا اس ایس ایچ او کے خلاف کوئی کارروائی ہو پائی؟ کوئی یہ معطلیاں، یہ کل کو وہ بحال بھی ہوں گے، پھر وہ نوکریاں کریں گے، اس جان کا کیا ہوگا؟ اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا جو اس دنیا میں آیا اور کسی کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا؟ اس بندے کا کیا حال ہوگا جس کا پورا خاندان اجڑ گیا؟ تو یہ ساری چیزیں
ہیں ان کو یہ ایک المیہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کہیں پہ آگ بجھانے کا انتظام نہیں ہے تو کہیں پہ گٹر کا ڈھکنا بھی نہیں ہے. درست. تو یہ چیزیں ہسپتالوں میں ادویات کا نہ ہونا یہ المیہ ہے, یہ ہونا چاہیے, ہماری ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے. ہم باقی کاموں کے لیے ہم نہیں کہتے کہ چیزوں کو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, بسنت ایک بہتر تہوار ہے, ہونا چاہیے, لیکن ان حالات میں جب ایک طرف کراچی کے اندر بندے مر رہے ہیں, دوسری طرف پنجاب کے اندر بندے مر رہے ہیں, آج ایک اطلاع کے مطابق کوئی 5 بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں لیا کے اندر. ویری انفارچونیٹ سر. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے نا کہ جو ریسکیو آپریشن والے تھے وہ مطلب ڈیلیوری یا پرفارمنس کے بجائے اگر بلیم گیم کر رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا ہے, اس سچویشن میں بندہ کہاں جائے گا جب مریم صاحبہ خود فرماتی ہیں کہ میں روز رات کو بیٹھ کر چیک کرتی ہوں کس جگہ گٹر کا ڈھکن نہیں. اب وہ خود اس کی رسپانسبلٹی لیتی ہیں, تو پھر یہ کس کی کوتاہی ہے, یہ کس کی غلطی ہے؟ اب ایک بچہ, ایک معصوم بچہ اور اس کی ماں اگر اس دنیا سے چلے گئے اور جس طریقے سے گئے تو اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی تو چیزیں جو ہیں وہ ان کو بے شک مریم بی بی کو اس پہ انکوائری بھی کروانی چاہیے. سی ایم صاحبہ درد رکھنے والی خاتون ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اس پہ انکوائری کروائیں گی بھی, لیکن انیشلی تو وہ اگر دیکھا جائے تو وہ وزیر جو کہہ رہا ہے کہ میں یہ فیک نیوز ہے, یہ غلط خبر ہے, اس نے بغیر تصدیق کیے, بغیر کسی چیز کے سوچے سمجھے کیا, اس کا ریزائن تو آ جانا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. اور وہ جو ایس ایچ او جو تشدد کر رہا ہے اس بندے پہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہاں سے تو گر ہی نہیں سکتا, تو اس ایس ایچ او سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کون ہوتے ہو. اور سر جن لوگوں نے اس کو فیک نیوز کہا ہے, کیا ان پہ پیکا کا قانون لاگو ہوگا کہ ایک سچی خبر تھی وہ اس کو فیک نیوز کہہ رہے تھے تو ان پہ بھی پیکا لگنا چاہیے؟ سر یقیناً ایک اور مقام پر جی ایک اور سچویشن میں مریم بی بی نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے, تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبلٹی نہیں لیں گی؟ یہ مریم صاحبہ نے اپنے بارے میں فرمایا تھا. یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو مختلف صوبے ہیں اور وفاق ہیں اور اس وقت جو سیاسی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں, کیا تمام جماعتیں مل کر ایک گڈ گورننس اور ڈیلیوری پر کام نہیں کر سکتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے پاکستان کے لیے, کیونکہ سفر تو پاکستان ہی کر رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے. اس عوام کو جو ٹیکس پیئر عوام ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ تو ہونا چاہیے گڈ گورننس کے حوالے سے, کیونکہ اس سے تو ڈائریکٹلی عوام افیکٹ ہوتے ہیں اور ان عوام کے حقوق کے ہم لوگ کسٹوڈین ہیں. اگر میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ مریم بی بی کی اس میں ڈائریکٹلی کوئی غلطی ہوگی, لیکن اگر مریم بی بی کسی بھی وزیر کو تحفظ دیتی ہیں, کسی بھی ملازم کو تحفظ دیتی ہیں, تو پھر وہ پھر ان کے کھاتے میں جائے گا. پھر وہ جو دریائے نیل کے کنارے کتا مرنے والی مثال ہم ہر روز دیتے ہیں, پھر اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے. کوئی حضرت عمر خود جا کے اور وہ چیزیں نہیں کرتے ہوتے تھے, لیکن ان کی گورننس تھی, وہ بیٹھ کے یہ چیزیں کرتے تھے جس سے گڈ گورننس کی مثالیں ہم دیتے ہیں. تو ہم توقع کرتے ہیں مریم بی بی سے کہ ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں, چاہے وہ کوئی وزیر ہے, چاہے وہ کوئی تھانے دار ہے, چاہے وہ کوئی متعلقہ محکمے کا کوئی افسر ہے, ان کے خلاف یکساں کارروائی ہوگی تو تبھی ان کا پتہ چلے گا کہ گڈ گورننس ہے. اور اگر وہ کسی میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھرو کی کوشش کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ برابر کے شریک ہیں. بالکل, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.